آج آپ اس ویڈیو میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں مسواک کے ایسے فائدے سنیں گے کہ جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کون سی 3 ایسی باتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، اور وہ کون سی 4 ایسی باتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے عقل بڑھتی ہے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت مسواک فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے، آخر تک ساتھ رہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے نئے آنے والے ویور انبیاء کے واقعات، سیرت صحابہ و اہل بیت، قرآنی واقعات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معلومات جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو نیچے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید مخدوم علی شاہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں مسواک کے فائدے لے کے حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 فرامین سنیے۔ نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 3، 4 ایسی چیزیں ہیں جو رسولوں کی سنت ہے، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، عطر لگانا، نمبر 2، نکاح کرنا، نمبر 3، مسواک کرنا، اور نمبر 4، حیا کرنا۔ اس کے بعد نمبر 4، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ اسی طرح نمبر 5، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ نمبر 6، فرمایا کہ مسواک کو لازم کر لو، اس میں منہ کی صفائی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 7، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے میری امت کا مشکل اور دشواری میں پڑھنے کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر وضو کے ساتھ لازم قرار دے دیتا۔ اسی طرح نمبر 8، فرمایا کہ مسواک کر کے نماز پڑھا کرو، کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی قرات سننے کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ اس نمازی کے منہ پہ رکھ دیتا ہے۔ نمبر 9، کہ وضو کرنا یہ آدھا ایمان ہے اور مسواک کرنا یہ آدھا وضو ہے۔ نمبر 10، جمعہ والے دن غسل کرو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، عمدہ کپڑے پہن کر جمعے کی نماز کے لیے جاؤ، اور لوگوں کے کندھے نہ پھیلاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، تو اللہ پاک تمہارے اس ہفتے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنے بڑے فائدے ہیں مسواک کے میرے محترم بھائیوں۔ اسی طرح وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، مسواک کرنا، نمبر 2، روزہ رکھنا، اور نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 288 پر مشائخ فرماتے ہیں، جو مسواک کا عادی ہوگا نا اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، اور جو افیون کا عادی ہوگا اس کو ایمان پہ خاتمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ کون سی 4 باتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے عقل بڑھتی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 ایسی باتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ نمبر 1، فضول باتوں سے پرہیز کرنا، نمبر 2، مسواک کرنا، نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور نمبر 4، اپنے علم پر عمل کرنا۔ ان 4 باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ عقل بڑھتی ہے۔
آخر میں یہ بھی سنتے جائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو مسواک لازمی فرماتے تھے، جیسے حضرت سیدنا زید بن جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز کے لیے جاتے تھے تو مسواک کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن ہو یا رات ہو جب بھی سونے سے بیدار ہوتے تو آپ وضو کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کا پانی اور مسواک اپنے پاس رکھ کے آرام فرماتے، صبح جب بیدار ہوتے تو قضائے حاجت کے بعد وضو فرماتے تو مسواک لازمی فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے اس وقت مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔